نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس على نياتهم رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک یبعث الناس اٹھائے جائیں گے لوگ علی نیاتہم اپنی نیتوں پر، یعنی قیامت کے روز لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا لوگوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے یا جس پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس قدر اہم ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارا انجام اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے؟ نیت کا لفظ عربی زبان میں نون واو یہ سے ہے. نوا ینوی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. نیت کہتے ہیں قصد، ارادے اور دل کے عزم کو. دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام کے کرنے کا سچا اور پکا ارادہ، ایسا ارادہ کہ جو انسان سے کام کروا بھی لے، یعنی پختہ ارادہ. اسی سے لفظ نوات نکلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. نوات گٹلی کو کہتے ہیں. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل میں، پھل کے اندر والے حصے میں، اور اندر والے حصے میں پھر گٹلی کے اندر کا حصہ جو دراصل آگے درخت اگنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ مزید اس کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ آڑو کو دیکھیں تو آڑو میں گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ اس کے بالکل اندر والے حصے میں، سینٹر کور میں. اور پھر اس گٹلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ انتہائی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے لیکن اسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آئندہ مزید ایک درخت لگنے کی. پوری انفارمیشن اگلے درخت کی اس گٹلی کے اندر سٹور ہوتی. اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آڑو کے پورے درخت کی پلاننگ اور اس کے سارے کمپوننٹس اس گٹلی کے اندر ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک مائکرو ٹری ہوتا ہے، یعنی پوری انفارمیشن سٹور ہے اس میں کہ اس بیج کے اندر سے کتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے، کتنی اس کی شاخیں ہوں گی، کتنے پتے ہوں گے، کتنے پھول اس پہ لگیں گے، کتنے پھل بنیں گے، کیا اس کا سائز ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا خوشبو ہوگی. یہ سب کچھ ساری انفارمیشن کہاں سٹور ہوتی ہے؟ اس مائکرو چپ میں، جس کو آپ بیج کہتے ہیں. تو اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کسی درخت کے اگنے کا یا آڑو کے درخت کے اگنے کا سارا انحصار اس کی گٹلی پر ہے، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر تو نہیں. آپ اس گٹلی کے بغیر کسی اور چیز سے آڑو کا درخت نہیں لا سکتے. پورے کا پورا انحصار اس ایک گٹلی پر جس کو آپ ربش سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن آئندہ کے لیے سب کچھ اسی کے اندر سٹور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے اعمال کا انحصار اس کے اندر کے ارادے پر ہوتا ہے. جتنا وہ پختہ ہوتا ہے، جتنا وہ عمدہ ہوتا ہے، جتنا وہ اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی عمل اچھا ہوتا ہے. اور اسی درجے میں پھر وہ عمل اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے. اگر اعمال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ما قدموا و آثارہم میں ہمارے موجودہ اعمال جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اور وہ جو مرنے کے بعد ہم کو فائدہ دینے والے ہیں آثار ہمارے، وہ سب کے سب دراصل اس گٹلی یعنی اس نیت پر منحصر ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہے اور وہ کتنی محفوظ ہے.
اگر اس گٹلی یا بیج کو کیڑا لگ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو پودا اگتا ہی نہیں، یا پھر اگ جائے تو پھل نہیں لاتا، اور اگر وہ کمزور ہے تو کم پھل لائے گا. مثلاً آپ گندم اگانا چاہتے ہیں، آپ بازار میں جائیں گندم کا بیج لینے کے لیے تو پوچھیں کہ کون سا چاہیے، کئی قسمیں ملیں گی آپ کو ایک ہی چیز میں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیج کون سا خریدتے ہیں. جیسا بیج خریدیں گے، جیسا بیج لائیں گے، ویسا ہی فصل لگے گا. تو بالکل اسی طرح جو آپ کی نیت ہوگی اور جیسی ہوگی، جس قدر مخلص، خالص، صاف، اچھی ہوگی، جتنی پکی ہوگی، ویسا ہی آپ کا عمل نکلے گا، ویسا ہی عمل برآمد ہوگا، اتنے ہی اس کے اثرات ہوں گے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اٹ آل ڈیپینڈز آن نیت. اور نیت از ناٹ اونلی کہ سوچ ہے ہماری، نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو. آپ اندر سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف وش نہیں ہے نیت کہ ہماری خواہش ہے، یہ تمنا نہیں ہے نیت، صرف آرزو اور خواہشات نہیں ہے نیت. نیت ہے سچا اور پکا ارادہ جو آپ کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے، جو آپ کے دل میں جم گیا ہے. آپ کسی گٹلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پھر وہ گٹلی گٹلی نہیں رہتی. جب اپنی جڑیں چھوڑنے لگتی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہو جاتی؟ وہ اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے. مثلاً کھجور کا درخت ہے یا آم کا درخت ہے یا کوئی بھی اچھا درخت جس کی گٹلی مضبوط ہوتی ہے، جس کا درخت پھلدار ہوتا ہے، اس کے ایک دفعہ زمین میں جانے کے بعد اس کی جڑ کو اکھیڑنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نکال بھی لیں نا تو پھر بھی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ جڑیں پھر ایک نیا پودا بنا دیتی ہیں. یعنی اچھی نیت انسان کے اعمال میں اس قدر اثر رکھتی. تو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ان کے کرنے کا بھی اور ان کی قبولیت کا بھی. عام طور پر اس حدیث کا ہم ایک ہی معنی لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ جیسے نیت ہوگی ویسا تم کو اجر ملے گا. یہ صرف اجر کی بات نہیں، تمہارا کام بھی ویسا ہی ہوگا. جس دل سے تم کام کرو گے، جس ارادے سے کرو گے، جس شوق سے پھر کرو گے، جس پختگی کے ساتھ کرو گے، جس استقامت کے ساتھ کرو گے، اس کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہوگی. اور پھر جیسی کوالٹی ہوگی جزا بھی ویسی ہی ہوگی. عام طور پر کچھ کام کرنے کا ہمیں ارادہ نہیں ہوتا، ہم اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں. دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، لہذا کام بھی کبھی نہیں ہو پاتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کے لیے ہم سچی نیت کر لیں اور سچا پکا ارادہ کر لیں پھر وہ کام نہ ہو. وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کتنا بھی مشکل ہو، وہ کتنا بھی ناممکنات میں سے ہو، وہ کتنا بھی بڑا ہو، وہ ہو جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجر دیں گے، جزا دیں گے، تو وہ بھی محض ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے نہیں دیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پودے کی جڑ نہیں ہوتی وہ کتنا بھی بڑا ہو بہت جلدی سوکھ جاتا ہے، نہ وہ پھل لا سکتا، نہ اس کا کوئی شیڈ رہتا ہے باقی، اور نہ ہی کچھ اور، وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح وہ عمل جو محض نمائشی ہو، جو پودا کہیں سے کاٹ کے آپ نے لا کے نمائش کے لیے لگایا ہو گھر میں. عام طور پہ پہلے لوگ کیلے کے درخت لگایا کرتے تھے شادی بیاہ کے موقع پر سجاوٹ کے لیے، تو وقتی نمائش ہوتی تھی، وقتی طور پہ وہ جگہ سج جاتی تھی، لیکن اس سے کبھی کوئی پھل نہیں نکلا تھا، وہ پودا خود بھی سروائیو نہیں کرتا. تو اسی طرح جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے بڑے سے بڑا نمائشی عمل جو ہے وہ بہت جل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس سے کچھ بھی آگے نہیں پھوٹتا، کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اچھی نیت سے کام کا آغاز ہو، پھر اس کے بعد اگر اس میں خلل آ جائے، مثلاً آپ نے اچھا سا بیج بویا زمین میں لیکن پھر حفاظت نہیں کی اس زمین کی، اس کے ساتھ اور جھاڑ جھنکار نکل آئے، یا پھر یہ کہ کیڑا لگ گیا اس کی جڑ کو اور آپ نے پرواہ نہیں کی، توجہ نہیں دی، تو بھی اچھا درخت نہیں نکلے گا. تو یہ بھی کافی نہیں کہ ہم ایک دفعہ اچھی نیت کر لیں، اچھا ارادہ کر لیں اور اس کے بعد غافل ہو جائیں اس سے. نہیں، پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا، کیئر کرنی پڑے گی کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ نیت بدل گئی. جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے جذبے اور کتنے جوش کے ساتھ گھر سے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن کچھ لوگ اتنا شہادت کا شوق رکھتے تھے اور اتنا زیادہ جذبہ رکھتے تھے کہ نہیں، ہم باہر نکل کے جنگ کرتے ہیں. اور وہاں جا کر جب دیکھا کہ کامیابی ہونے لگی ہے اور مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ تھوڑی سی نیت بدل گئی، تھوڑا سا شوق بدل گیا. اب کیا تھا؟ وہ نکلے تھے جہاد کرنے،
اور وہاں جا کے دنیا نظر آئی تو نیت بدلی اور فتح ناکامی میں بدل گئی. جنگ احد میں ناکامی کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب ان کو تم تہس نہس کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، نہیں دشمنوں کو ختم کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم پھسلے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک معاملے میں جھگڑنے لگے کہ اب بھی یہاں کھڑے ہوں یا مال غنیمت سمیٹنے چلے جائیں. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کر لی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھائی گئی جس سے تم محبت رکھتے ہو. کیا تھی وہ چیز؟ مال غنیمت، دنیا کا مال. تو یہ تو ظاہری علامتیں تھیں جو نقصان کا سبب بنی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، مِنْكُمْ، تم ہی میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، جو دنیا کمانے آئے تھے. تو جب تک اس روٹ کاز کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک اوپر کی علامات کو محض ٹریٹ کرنا کہ جھگڑا نہیں کرو، نافرمانی نہیں کرو، صرف اس پہ باز کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوگا. اس کی اصل تک جانا بے حد ضروری. تو وہ چیز جو ہمارے دل کو پکڑے ہوئے، جب تک اس دل کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پکڑتی تو عمل نہیں بدل سکتا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو اس وقت محض ظاہری اعمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ انسان کی نیت کے مطابق. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ وہی جو ہماری نیتیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ نیت، ارادہ، چاہتے کیا ہو، تم کیا چاہتے، اور پھر جو چاہتے ہو وہ کرتے بھی ہو، وہ تمہارے عمل میں کتنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی اچھی نیت اس کے لیے بعض اوقات عمل کے بغیر بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنتی. جیسے اچھے بیج کی بذات خود ایک ویلیو ہوتی ہے نا، اچھا بیج خریدا جاتا ہے، بکتا ہے. تو بالکل اسی طرح بعض اوقات محض نیت، اس کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے اتنا ہی جتنا ایک کام کرنے کا. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو بہت ہی اہم ہے، ترمذی کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقه اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ورزق وبزرهما سواء. رواہ الترمذی. دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے، یعنی دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. ایک وہ کیٹیگری لوگوں کی جن کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، بس وہ اس مال کے صرف اور استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اس مال کے استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس میں جو عمل وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یعنی مال کا استعمال وہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے مطابق. بس ایسا بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، جس کو 2 نعمتیں ملی، مال بھی ملا، علم بھی ملا. اب وہ مال کو علم کے مطابق استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ ہائیسٹ رینک میں ہے.